جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ یو این جی اے کا سیشن کا جو ہائی لیول سیگمنٹ تھا وہ ختم ہوا، اور اس میں مختلف ممالک کے صدور نے، وزراء اعظم نے، وزرائے خارجہ نے تقریر کی، جہاں میں نے اور بہت سی تقریروں کا کچھ جائزہ پیش کیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی تقریر کی، تو اس پہ کچھ بات کر لوں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اپنی تقریباً 14-15 منٹ کی ان کی تقریر تھی، اور اس میں انہوں نے جو مڈل ایسٹ اور ویسٹ ایشیا کے جو ایشوز ہیں ان کو خاص طور پہ اجاگر کیا۔ یمن کی بات بھی کی، عراق کی بات کی، لیبیا کی بات کی، سیریا کی بات کی، اور پھر سب سے اہم انہوں نے فلسطین کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی بہتر راستہ ہے، اور فلسطین ایک ریاست بننی چاہیے جو 1967 کے بارڈرز کے مطابق، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسٹ جروسلم ہے وہ، اور انہوں نے کہا بھی کہ ایسٹ جروسلم جو ہے فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیوکلیئر پرولیفریشن کی بات بھی کی، ان کا اشارہ آبویسلی ایران کی جانب تھا، اور پھر جو وہ اپنے طور پہ سعودی عرب جو اس وقت کر رہا ہے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، انوائرمنٹ کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے جو کاوشیں کر رہا ہے، ان کا انہوں نے بڑی تفصیلی ذکر کیا، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ 2060 تک جو ہے ایک گرین جو ان کا انیشیٹو ہے اس میں زیرو کاربن جو ہے، یا زیرو گرین گیس ہاؤس ایمیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور یہ سعودی عرب یاد رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا، آپ کہہ لیجئے، یا دوسرے نمبر پہ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے۔ تو یہ بات جب ہم سعودی عرب سے سنتے ہیں کہ وہ بھی رینیوبل انرجیز کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو صرف آئل بیس نہیں رکھنا چاہتے، ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ایک لحاظ سے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اس بات کا احساس اور ادراک رکھتے ہیں کہ کس طرح ماحول خراب ہو رہا ہے، اور کس طرح ضرورت اس امر کی ہے کہ رینیویبلز کی طرف جایا جائے۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن آبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے ممالک کی کہ جس طرح COP26 جو کانفرنس آف پارٹیز تھی، شاید لاسٹ جو ہوئی تھی وہ گلاسگو میں ہوئی تھی، اسکاٹ لینڈ میں، اسی جو وہ پروگرام آف جو پلان آف ایکشن ہے اسی پہ اگر کام شروع ہو جائے تو بہت سی بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ پھر یہی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہم جیسے ممالک جن کا گرین ہاؤس جو گیسز ہیں اس کی ایمیشن میں تو کوئی ہماری کوئی اتنی بہت بڑی انڈسٹری نہیں ہے کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہوں، لیکن جو سارا اس کی جو ریپرکشنز ہیں گلوبل وارمنگ کی، وہ ہمارے پہ زیادہ پڑ رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے اس سال جو سیلاب آیا ہے اس نے کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ کمنگ بیک ٹو سعودی عرب فارن منسٹرز اسپیچ، انہوں نے یوکرین کا بھی ذکر کیا، کانفلکٹ نیوٹرل رہے کہ اس کانفلکٹ کو بھی جو ہے پیسفل طریقے سے ریزالو ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں تو انہوں نے کیں، لیکن مجھے بہرحال ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس بھی ہوا، کیونکہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، اور ہم ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہے ہیں مختلف معاملات میں، بلکہ اس وقت بھی سعودی عرب کے تقریباً 2 سے 3 بلین ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہیں۔ تو سعودی عرب سے میں یا ان کے فارن منسٹر سے یہ ضرور توقع رکھتا تھا کہ وہ اپنی اسپیچ میں کم از کم جو ہے فلڈس کا جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے اس کا ذکر ضرور کریں گے، اور پاکستان سے ایک لحاظ سے سپورٹ کا اظہار کریں گے، اور لیکن وہ انہوں نے شاید کرنا مناسب نہیں سمجھا، گو کہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کی تو بات کی لیکن پاکستان میں جو حالیہ سیلاب آیا اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اس طرح ہم نے دیکھا پہلے بھی، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایران کے صدر نے بھی پاکستان میں جو سیلاب آیا اس کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری طرف یہ بھی ایک لحاظ سے میرے لیے تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ ڈسکوائٹنگ تھا کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر نہیں کیا۔
2019 میں جو سعودی عرب کی جانب سے تقریر ہوئی تھی اس میں کشمیر کا ذکر تھا، لیکن اس بار کشمیر کا ذکر نہیں ہوا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ صرف ایک ملک کے علاوہ، ترکی کے صدر کے علاوہ کسی نے بھی کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ سیلاب کا ذکر صدر بائیڈن نے بھی ایک پاسنگ ریفرنس میں ہی کیا، اس طرح صدر میکرون جو فرانس کے صدر انہوں نے کیا، اور کچھ اور ایک دو ممالک نے کیا، لیکن اس کے علاوہ اور کسی نے بھی سیلاب کا بھی ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو اوور آل ایک ڈپلومیسی سفارت کاری ہونی چاہیے، اس میں کہاں کہاں سقم ہیں، کچھ معاملات آگے نہیں چل رہے۔ میں یہ بات بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ جب ملک اندر سے کمزور ہو تو یا اتنے مسائل ہوں تو پھر آبویسلی سفارت کاری میں وہ جان پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کا کلاؤڈ دنیا میں نہیں بڑھے گا، لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ پہلے آپ خود تو کلیئر ہو جائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر جو ہے ہمارا انحصار جو ہوتا ہے وہ جب ہم ان فورمز میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ملک ہمیں سپورٹ کرے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز میں انویسٹ کرنا ہے۔ میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر عمران خان کی حکومت میں محمد بن سلمان پاکستان شروع میں آئے تھے، گو کہ 2012-13 سے ہمارے پرابلمز یمن کے معاملات میں چل رہے تھے، لیکن ایک اچھا اقدام تھا۔ اور اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ سعودی عرب نے UNGA میں 2019 میں سپورٹ بھی کیا، کشمیر کا ذکر بھی کیا، سپورٹ اگر نہ بھی کہیں آپ تو، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے محمود قریشی صاحب، انہوں نے کس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیے گلف کنٹریز سے متعلق، اور پھر کوالالمپور سمٹ کی جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری ایک چیز تھی، اس کو ایک ایسا ایشو بنا دیا گیا جس نے ڈیمیج کیا ہمارے تعلقات کو خلیج ممالک کے ساتھ۔ کوالالمپور ملیشیا کا جہاں تک تعلق ہے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات بڑے ضروری ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن وہ انیشیٹو کہاں گیا؟ مہاتر گئے تو وہ سارا انیشیٹو ختم ہو گیا۔ تو ہمیں ذرا لانگ ٹرم جو ہم چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، ایڈھاکزم ہماری پالیسیز میں آ گیا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ تو اس سے ہمیں کسی طور جان چھڑانی ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے، سالوں سے ہماری جو انکنسسٹنسیز ہیں کشمیر پہ، ہمارا جو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، اس پر ایک لحاظ سے جو ہے ایپیسوڈک ہمارا ساری ڈپلومیسی ہے، اس سے رزلٹ نہیں نکلتے۔ ہمیں ایک لانگ ٹرم، اور میں تو اب یہ سمجھتا ہوں، میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کا پروسیس شروع بھی ہو جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بائیلیٹرلی۔ ہم ایک تھرڈ پارٹی، بے شک وہ بیک چینل پہ ہو، اس کی ضرورت ہے، اور وہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا بہت ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کا تنازع کسی طور حل ہو، تو اس کے لیے تھوڑی بہت ہمیں سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ تھوڑے سے ایکسپیرینس لوگوں کو بلا کر کچھ مشورے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تاکہ ایک راستہ تو ہم بنائیں، ایک ٹریجیکٹری تو ڈیفائن کریں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم ہر سال یہی جو ہمارے پہلے بھی وزراء اعظم آتے رہے، صدور بھی آتے رہے، وزراء خارجہ بھی آتے رہے، یہی UNGA میں تقریر کر آتے ہیں، پھر اس کی بڑی یہاں پہ پاکستان میں بڑی ان کو شاباش ملتی ہے، ان چیزوں سے تو جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہونا معذرت کے ساتھ۔ تو اب ہم نے UNGA کا سیشن اٹینڈ کر لیا، چلیں جو بھی ہوا سو ہوا، اب ہم واپس آئیں، ہمیں تھوڑا بہت انٹروسپیکشن کرنی ہے، ریفلیکشن کرنی ہے کہ کہاں کہاں ہم آگے صحیح معنوں میں نہیں بڑھ پائے، کہاں کہاں خامیاں رہ گئیں، اور پھر بائیلیٹرلی ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ڈیسیشنز نیو یارک یا جنیوا میں نہیں ہوتے، ڈیسیشنز واشنگٹن میں ہوتے ہیں، لنڈن میں ہوتے ہیں، پیرس میں ہوتے ہیں۔ تو خدارا ایک پلان آف ایکشن بنائیے، اور پھر اگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ نتائج ضرور نکلیں گے، لیکن آپ کو خود پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے باقی ممالک کو الزام دینے سے پہلے کہ ہمیں سپورٹ نہیں ملتی، آپ خود اپنا دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا۔ اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب کے بارے میں بھی اب یہ کہنا ہم نے شروع کر دی کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سیلاب آ گیا، اتنا نقص ٹھیک ہے، گلوبل وارمنگ میں ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا پچھلے
2010 میں جو فلڈز آئے تھے اور آج تک ہم نے کیا تدابیر اختیار کی کہ ہم یہ ایک اینٹیسپیٹ ہم نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کے فلڈز آ سکتے اور ہم نے کیا کیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے اندر خود ٹھیک ہونا ہے، اس کے بجائے کہ ہم دوسروں کو الزام دیتے رہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. جب ہم خود اندر سے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے جو بے یقینی کی صورتحال ہر کچھ آئے دن پیدا ہو جاتی، جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت یقین مانیے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.